السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے شرح خصائص علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں سے پہلے کی نشست میں ایک بات عرض کی گئی تھی کہ صحابہ کرام اور اسلاف کا اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیسا سلوک تھا اور وہ کس قدر ان کا احترام اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شارح بعض واقعات نمونے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 134 کی ابھی کچھ تشریح باقی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو فاروق ثانی، عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف میں آپ بے مثال تھے۔ آپ کا رویہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا تھا؟ امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابو الفرج اصفہانی عبید اللہ بن عمر قواریری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے ابان قریشی سے روایت کی کہ سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نو عمر تھے، یعنی ابھی کم عمر تھے، ان کی بڑی بڑی زلفیں تھیں، ان کے بال دراز تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے انہیں اونچی جگہ پر بٹھایا، بلندی پر بٹھایا، ان کی طرف خوب توجہ فرمائی اور ان کی ضرورتیں پوری کی۔ پھر ان کے جسم کے ایک بل کو پکڑ کر اتنا دبایا کہ انہوں نے تکلیف محسوس کی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر دبایا، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف محسوس کی، اور فرمایا شفاعت کرنے کے لیے اسے یاد رکھنا، یعنی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنے کے لیے اس کو یاد رکھنا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے ان کو ملامت کی اور کہا، یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے والوں نے برا بھلا کہا اور کہا آپ نے ایک نو عمر بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے معتبر آتی ہے، بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہیں، ان کی خوشی کا سبب میری خوشی کا سبب ہے، یعنی ان کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہوتی تو میں نے جو کچھ ان کے صاحبزادے پر کے ساتھ کیا ہے سے وہ خوش ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جو ان کے پیٹ کی چٹکی لی ہے، یعنی ان کو ہلکا سا جو آپ نے ان کی چمٹی لی ہے ان کو چمٹا ہے، اور جو کچھ آپ نے ان کی کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بنو ہاشم کا ہر فرد صاحب شفاعت ہے، خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا ہر شخص سفارش کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کام بنانے والا ہے۔ مجھے امید ہے، یقیناً توقع ہے کہ مجھے ان سے ان کی شفاعت حاصل ہوگی۔ استجلاب و ارتقاء الغرف، جواہر العقدین الشرف المحبت نبہانی کی، رسائل المقریزی فضائل اہل البیت، ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سلسلے میں امام شعرانی کی سیرت، اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کا رویہ کیا تھا، ان کا سلوک کیسا تھا، اور سلف صالحین کس طرح اہل بیت اطہار کی تعظیم کیا کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اس سلسلے میں امام شعرانی کی سیرت کا ایک پہلو پیش کر رہے ہیں۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مجھ پر اللہ جل جلالہ کے انعامات، بہت سارے انعامات ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے انعامات میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے کسی ایسی مجلس ذکر کا آغاز نہیں کیا جس میں مجھ سے کوئی زائد عمر بزرگ یا سادات میں سے کوئی شخص موجود ہو، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک میں ان سے مجلس کے آغاز کے متعلق مصمم انداز سے درخواست نہیں کرتا، خود شروع نہیں کرتا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کبر کبر، بڑے شخص کو آگے کرو، بڑے شخص کو مقدم رکھو، اور سید زادے کے بضائے نبوی، یعنی جسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہونے کی وجہ سے میں ان پر سبقت نہیں کرتا، یعنی ان سے پہلے میں مجلس کا آغاز نہیں کرتا، ان کی اجازت سے میں مجلس شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ جز کی حرمت
اور تعظیم وہی ہے جو کل کی ہے، یعنی پورے جسم کی جو تعظیم ہے وہی تعظیم جز کی بھی ہے، ایک حصے کی بھی ہے۔ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ہے، سادات کرام ہے، ان کا احترام ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ان کے جد کا احترام کرتے ہیں، اور یہ وہ ادب ہے جس سے آج کل کے اکثر مشائخ، اکثر علماء واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں۔ لطائف المنن، امام شعرانی کے اس کلام میں جس ادب و تعظیم کا بیان ہے، اس سے ہمارے دور کے لوگ شاید اس کو ہمارے دور کے لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، اس لیے اس کی توضیح، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اجتماعی طور پر ذکر الہی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کی مجلس منعقد کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اس محفل میں آ کر چپ چاپ خاموش بیٹھنے والا شخص بھی محروم اور نامراد نہیں رہتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے پھر ذکر الہی کرانے والے کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بے ادبی سمجھتے تھے کہ اس فضیلت بھرے عمل کا آغاز وہ خود کریں، بلکہ وہ کسی سید زادے یا معمر بزرگ سے اس مجلس کا آغاز کرواتے۔ یہاں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شارح کہتے ہیں قاری ظہور احمد فیضی صاحب، یہاں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دور میں فضیلت و مراتب کے پیمانے اور انداز بدل گئے ہیں۔ اب جو مشائخ وقت کہلاتے ہیں وہ خود گونگے بہرے بنے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے چیلے، ان کے مریدین ذکر کراتے ہیں۔ پھر یہ مشائخ نماز کی امامت کے لیے بھی کسی دوسرے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، البتہ اپنی خود ساختہ مشیخیت کی دھاک بٹھانے کے لیے اپنے سامنے مخصوص جائے نماز بچھاتے ہیں۔ یہ خود ساختہ مشائخ ذکر کرانے اور نماز پڑھانے کو خلیفوں اور مولویوں کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بذات خود کیا کرتے تھے، یعنی آپ خود امامت فرماتے، لوگوں کی امامت فرماتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے، اور امت کے لیے بھی واضح حکم فرمایا کہ جو شخص علم و عمل، تقوی، عمر، حسن اور وجاہت اور مرتبے میں زیادہ ہو وہی قوم کی امامت کرے۔ خود سوچئے، جو نام نہاد مشائخ ان اعمال حسنہ کو عملاً چھوٹے لوگوں کا کام گردانتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں، اور ان کے جاہل مریدین اور عوام بھی یہی گمان کرتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں، بھلا وہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ عظمت کو کیوں کر سمجھ سکتے ہیں؟ بضائے نبوی، جگر گوشہ نبوی کی تعظیم میں حضرت علی الخواص کا ارشاد۔ علامہ شبلخنجی لکھتے ہیں، سیدی علی الخواص فرماتے ہیں، سید زادے کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی جانیں ان پر قربان کریں، اس لیے کہ اس میں گوشت اور خون نبوی موجزن ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس کا حصہ ہے، اور تعظیم و توقیر میں جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے کسی حصے کی جو تعظیم اور حرمت آپ کی ظاہر حیات میں تھی، وہی تعظیم اور حرمت اب بھی برابر ہے۔ نور الابصار صفحہ 129۔ حضرت ابراہیم مطبولی کی سیرت، شیخ مومن بن حسن لکھتے ہیں، حضرت سیدی ابراہیم المطبولی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ان کی محفل میں کوئی سید صاحب تشریف لاتے تو وہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے، تواضع کا مظاہرہ کرتے، اور فرماتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا جز ہے۔ نور الابصار صفحہ 129، رشوت السادی صفحہ 184۔ اس سلسلے میں امام ابن حجر مکی حیثمی کی تلقین، شیخ ابو بکر شہاب الدین علوی حضرمی لکھتے ہیں، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سیادت کا شرف علم کے شرف پر فوقیت رکھتا ہے، یعنی سادات کا مرتبہ علماء جو غیر سادات ہیں ان سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سیادت جوہر ہے، اصل ہے، اور علم عرض ہے۔ یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے، جوہر جو بذات خود قائم ہو، عرض بولے تو زائل ہونے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو سیادت نعمت وہابیہ ہے، عطائی نعمت ہے، اور علم کسبی نعمت ہے جو محنت سے، مشقت سے حاصل ہوتی ہے اور زائل ہونے والی چیز ہے۔ اور اس کی تائید میں بعض صوفیہ کا وہ جواب ہے جو انہوں نے ایک سوال پر دیا تھا، ان سے ایک ان پڑھ سید
اور ایک عالم کے متعلق پوچھا گیا تو ان دونوں میں افضل کون ہے یہ سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ ان پڑھ سید افضل ہے۔ پھر فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر سید پر جنون اور دیوانگی کا حملہ ہو جائے تو اس کا شرف اور فضیلت باقی رہتی ہے، جبکہ اگر عالم مجنون ہو جائے، اس پر جنون کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس سے علم کی فضیلت چلی جاتی ہے۔ اور امام علامہ خاتمۃ المحققین احمد بن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا آیا ان پڑھ سید افضل ہے یا باعمل عالم دین، اور ان دونوں میں توقیر احترام کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی جب وہ کسی مقام پر جب وہ دونوں جمع ہوں، اکٹھے ہوں، تو پہلے کس کی تعظیم اور تواضع کی جائے؟ مثلا مثال کے طور پر قہوہ یعنی چائے وغیرہ پہلے کس کو پیش کی جائے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ان دونوں کے اندر ایک عظیم فضیلت ہے، لیکن سید کے اندر چونکہ بضائے کریمہ یعنی جسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس حصہ ہے، جگر گوشہ رسول ہے، اس لیے اس کے برابر کسی چیز کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے فرمایا ہم جسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جز پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے، کیونکہ علماء عاملین کے اندر وہ چیز ہے جس سے اہل اسلام کو فائدہ نفع پہنچتا ہے اور گمراہوں کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور آپ کے علوم اور معارف کے وارثین ہیں۔ لہذا لازم ہے کہ سید اور عالم دونوں کی تعظیم اور توقیر کا حق ادا کیا جائے، اور جب دونوں ایک مقام پر جمع ہوں تو سید کو مقدم رکھا جائے، جو سادات ہیں ان کو پہلے پیش کیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے قریش کو مقدم رکھو، اور اس لیے بھی کہ وہ جسم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہے، ایک حصہ ہے، اور ہماری اس گفتگو میں سید سے مراد حسنین کریمین کرم اللہ وجہیہما کی اولاد ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ کشفۃ الصادی صفحہ 185 تا 186۔ سیدہ مریم اور سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے درمیان تفاضل فضیلت پر کلام اقبال۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر انتہائی دلکش اور عام فہم انداز میں اظہار عقیدت فرمایا ہے۔ یہاں ہم اپنے قارئین کی ضیافت، سامعین کی ضیافت روحانی کے لیے علامہ کا فارسی منظوم کلام، فارسی اشعار اور ان کا ترجمہ نقل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، فارسی اشعار ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے: حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز ہیں۔ سیدہ فاطمہ تین نسبتوں سے محترم ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی فضیلت ایک نسبت سے ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا احترام اور تعظیم کے لیے ان کے پاس تین نسبتیں ہیں۔ وہ تین نسبتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اولین اور آخرین کے پیشوا امام مقتدی ہیں، آپ ان کی صاحبزادی ہیں، یعنی امام الاولین والآخرین کی آپ صاحبزادی ہیں، اس نسبت سے آپ قابل احترام ہیں۔ دوسری نسبت جو سیدنا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ آپ کے شوہر ہیں، یہ دوسری نسبت ہے، اس نسبت سے بھی آپ قابل احترام ہیں۔ ان کی تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ پرکار عشق سیدنا حسین علیہ السلام کی والدہ تھیں، جو کاروان عشق کے سالار تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو عشق کا پیکر ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، آپ ان کی والدہ ہیں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کاروان عشق کے سردار ہیں عاشقوں کے۔ وہ اس سیدنا حسن علیہ السلام کی بھی والدہ تھیں جو شبستان حرم تھے، شبستان حرم کی جو شمع تھے، جو ان کی رونق اور ان کے لیے باعث افتخار تھے، یعنی نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے شہزادے ہیں۔ اس نسبت سے بھی آپ قابل احترام ہیں، آپ کی فضیلت حضرت مریم سے دگنی ہے، جنہوں نے یعنی سیدنا امام حسن نے خیر الامم کی حفاظت فرمائی۔ ممکن ہے اس میں اس طرف اشارہ ہو جو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں
خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے امت کو آپ نے خون خرابے سے بچا لیا، جس کی پیشن گوئی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حین حیات فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، تمام خوبیوں کا جامع ہے، ہر طرح کی فضیلت اور بہترین اوصاف کے یہ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میری امت کے دو بڑے گروپوں میں صلح فرمائے گا۔ انہوں نے حکومت کو ٹھکرا دیا، سیدنا امام حسن نے حکومت کو ٹھکرا دیا تاکہ امت مسلمہ کے اندر سے خانہ جنگی اور دشمنی کی آگ ختم ہو جائے، بجھ جائے۔ امت کو قتل و غارت گیری سے بچانے کے لیے آپ نے حکومت کی خلافت کی قربانی دے دی اور خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ اسوہ حسین سے نوائے زندگی میں سوز پیدا ہوا۔ سیدنا امام حسین نے دین متین کی حفاظت کی خاطر میدان کربلا میں آپ نے اپنے خانوادے کے ساتھ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 72 نفوس قدسیہ پاکیزہ لوگ اس میدان میں دین اسلام کی حفاظت کی خاطر شہید ہوئے۔ آپ نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی وجہ سے ایک زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اہل حق نے حریت حق کا سبق آپ سے سیکھا، یعنی جو حق پرست ہیں، حق والے ہیں، انہوں نے حق کی آزادی اور حق کی خاطر مر مٹنے کا سبق آپ کی ذات سے انہوں نے حاصل کیا۔ بیٹوں کی سیرت مائیں بناتی ہیں، عام طور پر بیٹوں کو مائیں بیٹوں کے کردار کو سنوارتی ہیں، ان کی سیرت بناتی ہیں، وہی انہیں صدق و صفا کے جوہر سے بہرور کرتی ہیں۔ عام طور پر ماؤں کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بلند اخلاق اور بلند کردار کے مالک بناتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا ثمر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دینے کی جو کھیتی ہے اس کا پھل ہے۔ ماؤں کے لیے آپ اسوہ کاملہ ہیں، ساری دنیا کی خواتین کے لیے، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی خواتین ماؤں کے لیے آپ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے کس طرح حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی تربیت فرمائی۔ نوری اور ناری سب آپ کے تابع فرمان تھے، چاہے وہ نوری مخلوق ہو یا ناری مخلوق ہو، سب کے سب آپ کے حکم کے تابع تھے، اور آپ نے اپنی رضا کو اپنے سرتاج کی رضا میں گم کر دیا تھا۔ لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی خوشنودی کو اپنے سرتاج کی رضا میں آپ نے فنا کر دیا تھا۔ آپ نے صبر و رضا کی آغوش میں تربیت پائی، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی، اور صبر و رضا آپ نے سیکھا۔ آپ کے ہاتھ چکی پیستے اور لبوں پر تلاوت قرآن ہوتی، آپ گھر کے کام کاج کے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتی، چکی پیستے پیستے بھی آپ کے لبوں پر قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا۔ آپ کے آنسو تکیے پر گرنے سے بے نیاز تھے، مگر نماز میں موتیوں کی طرح ٹپکتے تھے، یعنی آپ نماز میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہوتی، اور جو ایک متقی پرہیزگار اور ایک اللہ کے محبوب بندے اور بندی کی نماز کا جو نمونہ ہوتا ہے وہ آپ کی نماز کا نمونہ تھا۔ نماز میں موتیوں کی طرح آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکتے، خشیت الہی کی وجہ سے جبریل امین آپ کے آنسو سمیٹ لیتے، انہیں عرش بری پر شبنم کی طرح ٹپکاتے، یعنی آپ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کی یہ اہمیت ہے کہ جبریل امین اس کو زمین پر گرتے تھے، پہلے اٹھا لیتے اور عرش بری پر شبنم کی طرح اس کو سجاتے۔ یہ علامہ اقبال شاعر مشرق، جنہیں الہامی شاعر کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں فارسی میں اشعار کہیں جن کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ علامہ علیہ الرحمہ کی عقیدت کی حد، یعنی کس حد تک وہ معتقد تھے، آپ کا اعتقاد رکھتے تھے، کہتے ہیں قانون حق شریعت اسلامیہ میرے پیروں کی زنجیر ہے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے، ورنہ کون؟ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قانون حق یعنی شریعت اسلامیہ نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے، ورنہ یعنی شریعت کی زنجیر اگر میرے پیروں میں نہ ہوتی، شریعت کی بیڑی اگر میرے پیروں میں نہ ہوتی تو میں سیدہ کی تربت کا طواف کرتا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی
مزار کا میں طواف کرتا اور ان کے مزار پر سجدہ ریز ہوتا، چونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے اس لیے میں اس کا مرتکب نہیں ہوا، ایسا نہیں کیا۔ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں ان کے مزار کا طواف کرتا اور ان کے آگے سجدہ کرتا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے متعلق خلاصہ کلام، گفتگو کا خلاصہ حاصل یہ ہے، چونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کائنات علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث خصائص علی رضی اللہ عنہ کے ذمت میں درج فرمائی ہے، اس لیے بالواسطہ انڈائریکٹ یہ فضائل و مناقب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے خصائص یعنی فضائل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نمبر ایک، جو خاتون عالمین کی خواتین کی سردار ہیں وہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ مقدسہ ہے۔ نمبر دو، جو خاتون تمام خواتین جنت کی سردار ہیں وہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ نمبر تین، جو خاتون اپنی تمام ماؤں بہنوں حتیٰ کے بعض حیثیتوں سے تمام صحابہ کرام سے افضل ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ نمبر چار، جو خاتون حقیقتاً اور قولاً، حقیقت میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے بضعۂ نبوی جگر گوشے رسول قرار پائی وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ نمبر پانچ، جس خاتون کے والد اور اولاد سے محبت ایمان کی شرط ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ نمبر چھ، جس خاتون کی اولاد اہل زمین کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے اور انہی کی اولاد میں سے ہی ہدایت و امن کے آخری امام یعنی امام مہدی ہوں گے وہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی مقدس زوجہ ہے۔ نمبر سات، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جس خاتون کی اولاد کے دامن تھامنے میں ہدایت کی ضمانت دی گئی وہ خاتون سیدنا علی مرتضی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان جامع ترین فضائل و مناقب والی خاتون کیونکہ زوجہ علی ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے یہ ان کی ایسی اعلیٰ خصوصیت ہے، ایسی بہترین فضیلت ہے جو اولین و آخرین، پہلے والوں اور بعد والوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ذکر ما خص به علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ من الحسن والحسین ابنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ من الدنیا وسیدی شباب اہل الجنت الا عیسی ابن مریم و یحییٰ ابن زکریا علیہم السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے دنیا میں آپ کے پھول اور عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے علاوہ تمام نوجوانان اہل جنت کے سادات حسنین کریمین کے حوالے سے خصوصیت مرتضوی، یعنی یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے کہ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال قرب کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے، ان دونوں کو چھوڑ کر تمام نوجوانان جنت کے آقا ہیں، سردار ہیں۔ اس حیثیت سے بھی یہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں۔ حدیث نمبر 135، اخبرنا احمد بن بکر الحرانی قال اخبرنا محمد بن سلمۃ عن عن یزید بن عبد اللہ بن قصیط عن محمد بن اسامۃ بن زید عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انت یا علی فختنی و ابو ولدی و انت منی و انا منکا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم میرے داماد ہو اور میری اولاد کے باپ ہو اور تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ روایت نسائی کی سنن کبریٰ، مسند احمد، معجم کبیر، مستدرک حاکم، جمع الجوامع اور خوارزمی کی مناقب و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
ابن المغازلی کی ایک کتاب ہے، ان تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فائدہ، مصنف یعنی امام نسائی رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو عنوان قائم کیا ہے، جو ٹائٹل دیا ہے اس حدیث کا، اس کی روشنی میں اس حدیث شریف سے مولا علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہی نہیں بلکہ بہت بڑی خصوصیت سامنے آتی ہے کہ انہیں ایسے شہزادوں کے والد ہونے کا شرف حاصل ہوا جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور جنت میں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہی بات حدیث شریف کے متن کے الفاظ میں جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمائی گئی، اما انت یا علی فختنی و ابو ولدی، اے علی اب رہے آپ تو آپ میرے داماد ہیں اور میری اولاد کے والد ہیں، ابو ولدی میری اولاد کے والد کے الفاظ خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، یعنی اولاد ہماری ہے، نسل ہماری ہے، ذریت ہماری ہے، مگر پشت تمہاری ہے۔ اس نسل پاک کے وارث ہم ہیں، تم تو صرف ان کی تخلیق کا باعث و ذریعہ ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ لفظ اب عام ہے اور لفظ والد خاص ہے۔ تایا، دادا، نانا وغیرہ سب کے لیے عربی زبان میں اب کا لفظ استعمال تو ہوتا ہے مگر والد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ولدی ارشاد فرما کر مولا علی رضی اللہ عنہ کو یہ حقیقت بتائی ہے کہ اس بات میں تمہاری کتنی عظمت اور شان ہے کہ تم اولاد نبی کے یعنی نبی کی اولاد کے باپ ہو۔ ایک حدیث شریف میں صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت، ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، میری نسل کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صلب یعنی ان کی پشت سے پیدا فرمایا۔ اس مسئلے پر تفصیلی روشنی حدیث نمبر 70 کی تشریح میں کی جا چکی ہے، سامعین حضرات وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔